السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی نسبت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا، اس کے لیے ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے دلوں پر کھلے، اور ہمارے دلوں پر اپنی محتاجگی بھی کھلے کہ میں کتنا محتاج ہوں، کیونکہ بندگی میں جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ انسان کی بے نیازی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو پھر بندگی میں رکاوٹ بنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم سر سے لے کر پیر تک محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے الصمد۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی اہمیت، اخلاص کی جو فضیلت ہے، اس میں دو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں دو بڑے اہم نام ہیں، ایک الاحد ہے، ایک الصمد ہے۔ اس سورت کی یہ خاص فضیلت، الصمد کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ایک سے بے نیاز ہو، وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہو اور ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہو۔ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد۔ ہر مخلوق اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی محتاج ہے، ہر مخلوق، میں سب کچھ، اور اللہ تبارک و تعالی کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق ہر منزل میں نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ والمحتاج الیہ کل احد، ہر ایک اس کی محتاج۔ المستغنی عن کل احد، اللہ تبارک و تعالی کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے لے کر چونٹی تک، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الصمد۔ یہ بات ہمارے دلوں پر کھلنا ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، میں اس کا ہر حال میں محتاج ہوں۔ زندگی سے لے کر موت تک جتنے بھی نقشے ہیں، صحت ہو، بیماری ہو، فقر ہو، مالداری ہو، ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہوں۔
یہ انسان کی حقیقت ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر خوشی منائے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ کمائے. اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کما سکتا ہے، نہ خرچ کر سکتا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ سو کر اٹھ سکتا ہے. اتنا محتاج ہے. الصمد، بندہ ہر لمحے میں اللہ کا محتاج. کھانے میں اللہ کا محتاج، وہ کھانا پیٹ میں اگر چلا جائے تو اس کے ہضم ہونے میں اللہ کا محتاج. یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی چیز کے محتاج نہیں. انسان پانی پینے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. پانی پیٹ میں چلا جائے تو وہ پانی کو خارج کرنا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں بھی وہ اللہ کا محتاج ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے انسان اس پانی کو جو ہے اپنے جسم سے استنجا کے ذریعے سے خارج کرتے. یہ بات ہمارے دلوں پر کھلے. اللہ کی صفت صمدیت کہ میں اللہ کا کتنا محتاج ہوں، سر سے لے کر پیر تک، پیدائش سے لے کر موت تک، زندگی کے ہر شکل میں، ہر لمحے میں اللہ کا محتاج ہوں. یہ بات جب بندے پر مجھ پر کھلتی ہے تو بندگی کی راہیں آسان ہوتی ہیں، تو بندگی زندگی میں آتی ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے حکموں کو ماننا ہے، مجھے اس کی بات ماننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جب چاہا میں دیکھ لیا، جب چاہا میں سن لیا، جب چاہا میں بول دیا. یہ ساری طاقتیں، یہ ساری استعدادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. جو دے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الصفت صمد کہ ہر چیز کائنات کے اندر اللہ کی محتاج، یہ چیز ہمارے دل پر کھلے. میں محتاج ہوں اللہ کا. میں فقیر ہوں، فقر زندگی میں ہے تب بھی محتاج. کاروبار اچھے چل رہے ہیں، مالداری کی حالت ہے تب بھی اللہ کا محتاج. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے مالداری میں اللہ کا محتاج نہیں ہے، صرف جو ہے حالات کی تنگی میں وہ اللہ کا محتاج ہے. صحت میں جو ہے اللہ کا محتاج نہیں ہے بلکہ بیماری میں اللہ کا محتاج ہے. ایسا نہیں ہے. زندگی میں اللہ کا محتاج نہیں ہے، موت کے وقت اللہ کا محتاج. ایسا نہیں ہے دوست. آدمی جو ہے میری زندگی کا ایک ایک عمل، میرے کاروبار کا مسئلہ اللہ سے متعلق، میرے گھر کا مسئلہ اللہ سے متعلق، میری صحت کا مسئلہ اس میں اللہ کا محتاج، میری قبر کا مسئلہ اس وقت بھی میں اللہ کا محتاج، میری آخرت کا مسئلہ اس میں بھی میں اللہ کا محتاج. دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، آخرت میں بھی. جب یہ بات ہمارے دلوں پر کھلے گی تو پھر بندہ سوچے گا جس ذات کا میں محتاج ہوں اسے راضی کرنا ہے. جس ذات کا میں محتاج ہوں اور وہ میرا محتاج نہیں ہے، وہ میرا محتاج نہیں ہے، وہ نہ میرا محتاج ہے، نہ میری عبادت کا محتاج ہے، نہ میرے عمل کا محتاج ہے. یہ دوستو یہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کے ہرگز محتاج نہیں ہے. ہر عمل، ہر عبادت میری ضرورت ہے. نماز پڑھنا میری ضرورت ہے، روزہ رکھنا میری ضرورت ہے، کسی کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ میری ضرورت ہے، کسی کی مدد میں کر رہا ہوں تو یہ میری ضرورت ہے. میرے صدقات کا، میری عبادتوں کا، میرے دین کی محنتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. حدیث قدسی میں مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا. سارے انسان اور جنات، سارے اولین اور آخرین، سب کے سب اتنے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں کہ اونچے معیار پہ پہنچ جائیں، سب کے سب متقی بن جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے میری شان میں کوئی میری عظمت میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی، میں بڑا ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق دی ہے.
میں اللہ اکبر کہتا ہوں، سبحان اللہ کہتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں، میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہے، بلکہ اللہ تو پاک ہے ہی۔ میری ذات صفت صمد کا تقاضا کیا ہے؟ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ میں دین کا کام کیسے کروں؟ کیا کس احساس کے ساتھ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نماز کی، کچھ دین کے کام کرنے کی، اللہ نے توفیق دی خیر کے کام کرنے کی۔ دوستو یہ مزاج نہیں ہے کہ میں گویا احسان کر رہا ہوں۔ عمل کو، عبادت کو اس طریقے سے کرنا کہ گویا میں نے احسان کیا۔ اللہ نے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کچھ لوگ اسلام لا کر اسلام پر احسان جتاتے ہیں، نماز پڑھ کر نماز پر احسان جتاتے ہیں، دین کا کام کر کر دین پر احسان جتاتے ہیں، لوگوں کی مدد کر کے لوگوں پر احسان جتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے احسان فرمایا، تمہیں توفیق دی نماز کی، تمہیں توفیق دی دین کے کام کی، تمہیں توفیق دی مسجد کے دروازے پہ اللہ نے بلایا۔ منت منع کے خدمت سلطان ہمی کنی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیسی بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ احسان مانو، کوئی بادشاہ، کوئی آدمی بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، یہ اس کو موقع ملا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ پر احسان کر رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے، ورنہ تو اس کے دربار میں لائن لگی ہے، ایک اشارہ بادشاہ کا ہو جائے سب کے سب حاضر ہو جائیں۔ بول رہا ہوں، سن رہا ہوں دین۔ دوستو یہ بڑی دیکھیں نا، یہ بڑی عجیب، یہ بہت بڑی صفت ہے الصمد۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر کھلے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، تاکہ میرے لیے بندگی کرنا آسان ہو، میرے لیے بندگی آسان ہو۔ میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحہ نہ زندگی میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں، یہ بندے ہمارے دل پر یہ کھلے، اللہ الصمد، اللہ سب سے بڑے بے نیاز ہیں اور میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، تو پھر آپ بھی کیسے اللہ کو راضی کریں؟ اور دوسری بات، جتنی بھی اللہ کی توفیق سے میں نیکی کے کام زندگی میں کر رہا ہوں، دین کی بات کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، دوستو یہ اس کو بچانا کیسے ہے؟ اس کی سیفٹی کیسی ہے؟ اس کی حفاظت کیسے کریں؟ ہمیشہ شکر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پاتا۔ کیوں؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عمل کے بعد عمل کا ناز آ جاتا ہے، عمل پر غرور آ جاتا ہے۔ عمل کرو لیکن عمل کا غرور، عمل کا ناز اپنے اندر پیدا ہو جائے، یہ آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے، میری ادائیں بتانی چاہیے، زبان نہیں، میرا مزاج بتانا چاہیے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ہر چیز کو اللہ کی طرف۔ میری عبادت، میرے اعمال جو ہے اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے؟ خود ہم جانتے ہیں، نیت باندھے صف میں کھڑے ہیں، سب اپنے اپنے خیالوں میں۔ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کہاں کہاں ہمارے خیالات۔ یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں۔ اسی لیے دوستو یہ بار بار اسی لیے فرمایا، کوئی بھی عمل قلوبہم وجلہ، سب کچھ کرنے کے بعد ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ شراب پیتے ہیں؟ یہی سوال کیا۔ آدمی کہتا ہے نا، میں کیوں ڈروں؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں کیوں ڈروں؟ میں تو جو ہے صدقہ دیتا ہوں، میں تو دین کا کام کرتا ہوں، کیوں ڈروں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصْلِحُ، آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن ڈرتا ہے۔ عمل کے بعد ڈر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ صمد ہیں، اللہ صمد ہیں۔ ذرا سی اگر غلطی ہو جائے، اللہ اپنی شان رحمت اگر ہٹا لے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ ہماری عبادت، ہمارے دین کے کام کا اللہ ہم کر رہے ہیں محتاج، اسی لیے ہر کام محتاج بن کر کرنا، ضرورت سمجھ کر کرنا۔ میں جو ہے نا دین کو میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے ضرورت ہے دین کی۔ اس مزاج کے ساتھ جب ہم کام کریں گے، ہمارے اندر عمل کے بعد اکڑ نہیں آئے گی۔ جب عمل کے بعد اکڑ نہیں آئے گی، عمل کے بعد ڈر آئے گا، تو یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اتنا بہترین عمل کیا، اللہ کا گھر بنا دیا، بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بس تو جو ہے قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد استغفار پڑھتے تھے، عمل کے بعد بندگی، عمل کے بعد، کیوں؟ اللہ کی شان بے نیازی ان کے دلوں پر کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا؟ دیکھیں ان کا ایمان، ان کا تقوی، لیکن اللہ کی بے نیازی سے، اللہ کی صفت صمدیت سے ایک عجیب سا خوف، بڑائی نہیں تھی، کاش میں کچھ اور ہوتا، کاش۔ دوستو یہ چیز، یہ صفت ہمارے اندر، یہ محتاجگی کہتے ہیں اس کو، کہ ہمارے دل پر یہ چیز کھلے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی، ایک تو ہے اپنی ذات پر کہ میرے دل پر اللہ کے میں کتنا محتاج ہوں، میں کتنا محتاج، اور دوسرا جو ہے الصمد، اللہ میری عبادتوں کے، میرے عملوں کے، میرے کاموں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی۔ وہاں تو لائن لگی ہے، ذرا سی اگر مزاج، ذرا سا ایٹیٹیوڈ اگر بدل جائے، اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہٹا کے دوسروں کو لے لیتے ہیں۔ کتنے واقعات کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، ذرا سی اللہ نے اپنی رحمت کیا ہٹائی، بڑے بڑے بزرگوں کے لیے مسجد کے دروازے بند ہو گئے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ جب گانے والوں پر، شراب پینے والوں پر پڑی، اللہ کیا اولیاء اللہ بن گئے، اولیاء اللہ بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ دین کا کام کرتے ہوئے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، دین کا کام کرتے ہوئے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ پتہ نہیں اللہ کو اس کا کون سا عمل پسند آ جائے، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے۔ اور عمل کے بعد کبھی میرے اندر میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، یہ بڑائی میرے دل میں نہ آئے، پتہ نہیں بڑا بول، بڑی ادا، یہ اللہ تعالی ہماری پکڑ کر دیں اور ہمیں جو ہے اسی لیے محتاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پیر تک عبدیت کا، بندگی کا نمونہ تھے۔ آپ کی دعائیں دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصاب احد قط هم ولا حزن الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا کتنی مبارک دعا ہے۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجگی دیکھیں، صمد، صفت صمدیت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ کیسے ہمیں سوچنا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اللہ اکبر۔
یعنی اس دعا کا ایک ایک جملہ دیکھیں، اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر، اللہ کی صفت صمدیت کے ساتھ شرک کی نفی ہو رہی ہے، اور ایک ایک جملے میں میں کتنا محتاج. ہاں اس دعا میں، اس دعا کو پڑھنے، اس دعا کی برکتیں کتنی ہیں. اس دعا کی برکتیں حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، ما اصاب احد قط ہم ولا حزن، کتنے غموم اور ہموم ہمارے دائیں بائیں، انسان کی زندگی جکڑی ہوئی ہے غموں سے، پریشانیوں سے، افکار سے. اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے، ہاں جو شخص اس دعا کو اللہ سے مانگے، اس دعا کو کتنی بڑی نعمت ہے یہ دعا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اذهب الله همه وحزنه، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس کے فکر کو دور فرما دیتے ہیں. اور صرف اللہ غم کو اور فکر کو دور نہیں فرماتے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے وسعتیں، کشادگی اللہ عطا فرماتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دعا سن رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ دعا سیکھ لوں؟ کیا میں یہ دعا سیکھ لوں؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، چاہیے کہ جس نے بھی یہ دعا سنی اس کو چاہیے کہ یہ دعا سیکھ لے، یہ دعا یاد کر لے. یہ دعا کتنی بھی، اللہم انی عبدک وابن عبدی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندی اور بندی کا تیرے بیٹا ہوں. اے اللہ میرے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں، میرے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسی محتاجگی دیکھیں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے اللہ، میری پیشانی تیرے قبضے. ماض فی حکمک، تیرا ہر حکم میرے لیے فیصلہ ہے. عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ انصاف پر، عدل پر جو ہے مبنی ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جسے تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا، فرشتوں کو، انبیاء کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی کتاب میں اپنے اس نام کو اتارا ہے. یا اللہ، یا پھر میں سوال کرتا ہوں تیرے ان ناموں سے جو نام تیرے غیبی خزانے میں محفوظ ہیں. یہ مانگ رہے ہیں، اور مانگ کر کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. ہاں قرآن پاک دل کی بہار کا مطلب آدمی جب ٹینشن میں آتا ہے تو اس چیز کی طرف جاتا ہے جس میں اس کا دل لگتا ہے. فرمایا میرے دل کی بہار بنا دے، ہاں میرے دل کا نور بنا دے، میرے وجلاء حزنی وذهاب ہمی، میرے فکر اور میرے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ کر دیا. دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے اندر کیسے انہیں اپنی محتاجگی کو، اپنی عبدیت کو اللہ کے سامنے بیان کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پر بھی اللہ کی صفت صمدیت کا استحضار نصیب فرمائیں. جیسے میں نے عرض کیا، یہ بات ہمارے دل پر کھل جائے، بندگی آسان، بندگی کی راہیں آسان. اور دوسری چیز، جب بھی کوئی دین کا کام کرنے کی، خیر کا کام کرنے کی، چاہے مال لگے چاہے وقت لگے، کوئی بھی، فوراً سمجھے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، ورنہ تو لائن لگی ہے، ان کو تو قبول کرتا، تیرا کرم ہے مجھے قبول. اللہ بس عمل کے بعد ایک بندگی آ جائے، قبولیت آ جائے، اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.